السلام علیکم۔ جماعت دوہم کی نظم ہے فاطمہ بنت عبداللہ، اس کے شعر کو ایکسپلین کریں گے۔ اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں۔ یہ شعر جو ہے میدان جنگ کا ہے، جس میں ترک سپاہیوں پہ اطالوی فوج گھیراؤ ڈال لیتی ہے۔ اس گھیراؤ کو توڑ کر ترک سپاہی وہاں سے نکل آتے ہیں، لیکن وہاں پہ 4 ترک سپاہی جو ہیں ان کی قید میں، ان کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔ اب ان میں سے 4 جو ہیں وہ ان میں سے کچھ شہید بھی ہو گئے اور کچھ زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے، اور فاطمہ بنت عبداللہ ان کو پانی پلا رہی ہیں، اور پانی پلاتے ہوئے ہی ایک ترک سپاہی کو پانی پلا رہی ہیں، جس میں اطالوی فوج کے ایک فوجی نے اس پر گولی چلا دی اور وہ شہادت کے اعلیٰ مرتبے پر وہاں پہ فائز ہو گئی۔ لیکن شہادت سے کچھ دیر پہلے ہی وہ اپنا مشکیزہ جو ہے وہ ایک ترک سپاہی کے منہ کو لگانے کی کوشش کر رہی ہیں، گولی لگنے کے بعد بھی۔ اب یہاں پہ یہ منظر ترک مسلمانوں نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کے اندر ایک نیا جوش و جذبہ پیدا ہوا کہ یہ اس بچی میں شہادت کا اتنا جذبہ ہے، جس کو دیکھتے ہوئے ترک مسلمان اطالوی فوج پر ٹوٹ پڑے اور ان کو وہاں پہ بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس طرح سے فاطمہ بنت عبداللہ نظم میں علامہ اقبال فاطمہ بنت عبداللہ کا حوالہ دیتے ہوئے یہاں پہ اس شعر میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ فاطمہ بنت عبداللہ تو صرف ایک معصوم بچی تھی، جس کے جوش و جذبے کو دیکھتے ہوئے ترک مسلمانوں نے اطالوی فوج کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، لیکن اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، کہ صحرائے اسلام میں بہت سے ہرن ایسے پوشیدہ ہیں کہ جو دشمن اسلام پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ہرن جو ہیں ان پر ایسے حملہ کریں گے کہ انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیں۔ یہاں پہ بادل تو برس چکے ہیں، لیکن ان میں ابھی بھی بجلیاں جو ہیں وہ سوئی ہوئی ہیں، کچھ بجلیاں سوئی ہوئی ہیں، یعنی کہ مسلمانوں میں کچھ ایسے مسلمان ہیں جن کے جوش و جذبہ تھوڑا مدھم پڑ جاتا ہے وقت کے ساتھ، لیکن اگر ان کے سامنے کچھ بھی ایسا ہو جائے جیسے فاطمہ بنت عبداللہ کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے اطالوی فوج کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، تو اسی طرح سے بہت سے ہرن بھی ہیں اور بہت سے بادل کے برس جانے کے بعد ایسی بجلیاں بھی چھپی ہوئی ہیں جو اگر جاگ گئیں تو دشمن کو بھاگنے پر مجبور کر سکتی ہیں۔ اب اس شعر کا مفہوم ہے، اپنے صحرا میں بہت سے ہرن موجود ہیں، اگرچہ بادل برس چکا ہے لیکن ابھی بھی بہت سی بجلیاں ان برسے ہوئے بادلوں میں موجود ہیں۔ تشریح: علامہ اقبال شاعر مشرق استعاراتی انداز اپناتے ہوئے کہتے ہیں کہ صحرائے اسلام میں بہت سے آہو یعنی ہرن سے مراد ہے مرد مومن چھپے بیٹھے ہیں جو صحرا کو گلزار کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ریگستان اسلام کے باسی یہ ہرن مسلمانوں میں چھپے بیٹھے ہیں جو اسلام کے دشمنوں پر جھپٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ان مسلمانوں کو معلوم ہے کہ ہماری نوعمر بیٹی نے جنگ طرابلس میں اپنی بے مثال قربانی دے کر ہمارے لیے مثال قائم کر دی، اس لیے وہ خود بھی جذبہ ایمان سے سرشار ہو چکے ہیں اور دشمنان اسلام پر بھی حملے کے لیے بےتاب ہیں۔ بقول اقبال: پر تیرے نام پر تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے۔ دوسرے شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ بادل برس چکا ہے لیکن برسے ہوئے بادل کے اندر جذبہ ایمان کی بجلیاں سوئی ہوئی ہیں، جو کسی بھی وقت مسلمانوں کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں۔ جب جذبہ ایمان کی یہ قوت مسلمانوں کا دست و بازو بن جائے تو پھر کوئی بھی ان کا مقابلے میں کھڑا نہ ہو پائے گا، جس کے سامنے دریاؤں کے دل دہل جاتے ہیں، پہاڑ رائی ثابت ہوتے ہیں۔ شکریہ۔